اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں، اور آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 5 ہے، باب صوم، سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک، زندگی مبارک، اور عہد نبوی کے ماہ و سال، مدنی دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اور اس کے مہینے اور سال۔ مدنی دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور میں اور مشکلات ہیں اور مدنی دور میں اور مشکلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی مشکلات سے ہی عبارت ہے۔ بہت مشکل زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ مکی دور میں اور پریشانیاں تھیں اور مسائل تھے، مشرکین مکہ کا ظلم و ستم تھا، اور مدنی دور میں اور مسائل تھے، اور مدنی دور سارا جنگوں میں گزرا۔ اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ منافقین کا تھا، چونکہ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں اسلام قبول کرنا اپنی جان کو خود خطرے میں ڈالنا تھا، کیونکہ مکہ میں اسلام قبول کرنے پر ہی کفار مارتے پیٹتے، ظلم و ستم کرتے، اور اپنی برائیوں کا، اپنے غلط کاموں کا، ان پر اپنے سارے غلط کام، اپنی ساری برائیاں ان پر ڈالتے، ان کو ظلم و ستم کرتے، ان کو مارتے پیٹتے۔ اور مسلمان ہونا مکہ میں بہت مشکل کام تھا، اپنی زندگی کو خود خطرے میں ڈالنا تھا۔ تو جو کہ مکی دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں کوئی منافق نہیں تھا۔ اب مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اپنے قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے قبیلے کی اکثریت تو مسلمان ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا تو ہم حکومت کس پر کریں گے، ہمارا حکم کس پر چلے گا، ہماری بات کون مانے گا، ہمیں سردار کون مانے گا۔ تو ان سرداروں نے پھر کیا کیا، اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ سردار اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا، چونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ اپنی اس سرداری کو، اپنے اس سٹیٹس کو، اپنی اس حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن مدینہ کے کچھ سرداروں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ وہ سلامتی میں آ گئے، اسلام ان کی جان مال عزت آبرو کا محافظ تو بن گیا، لیکن اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں معاشرے کا استحکام کیا، یعنی معاشرے کو قائم کیا، تو یہاں پر پھر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ منافقین کا تھا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ عہد نبوی میں یعنی رسول اللہ کے زمانے میں منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ یہودی چونکہ منافق نہیں تھے، یہودی تو صاف کھلم کھلا مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، یہودیوں نے تو اسلام قبول کیا ہی نہیں، بہت کم یہودی ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، لیکن وہ کرتے کیا تھے، وہ وعدہ خلافی کرتے تھے۔ یہودی اسلام قبول نہیں کرتے تھے وہ، لیکن وہ وعدے کر لیتے تھے، لیکن وعدوں کو بعد میں توڑ دیتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اور پھر جو وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول صرف اس لیے کیا کہ ہماری شان و شوکت، ہمارا رعب اور دبدبہ، ہماری حاکمیت، ہماری سرداری قائم رہے، ان لوگوں کو موقع مل گیا، وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ مدینہ منورہ میں بنو خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن ابی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔
اور یہ وہ شخص تھا جو سرٹیفائڈ منافق تھا، یعنی باقی لوگوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ کون کون منافق ہے. رسول اللہ کو تو پتہ تھا کہ منافقین کون ہیں. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، صرف ان صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو بیان نہیں کیا. وہ انہی کے دل میں راز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، ان کو بتایا تھا. لیکن جو یہ عبداللہ ابن ابی تھا، اس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، منافق ہے. اس کے باوجود اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، کہ چونکہ یہ زبان سے اس نے اقرار کیا ہوا تھا، اور چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم صرف انسان کی زبان کے مکلف ہیں، ہم کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے دل سے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا. تو چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت تھی، یہاں تک کہ جب یہ شخص مرا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ یہ کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھیں گے تو میں تب بھی اس کی مغفرت نہیں کروں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ آپ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھ دیں تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو میں 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھا دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا کرتا مبارک دیا اس کو کفن کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اچھا اب اس نے کیا کیا؟ اسی دوران جب اہل مدینہ اسلام قبول کر لیا تو اب اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس کو تاج پہنایا جانا تھا سرداری کا. لیکن اس سے پہلے ہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ، اپنا آقا سردار مان لیا. تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں پھر رسول اللہ کے لیے نفاق پیدا ہوا، اور اس نے رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں شروع کر دیں. اور پھر رسول اللہ کی ہجرت کی وجہ سے، رسول اللہ کے اوپر لوگوں کا ایمان لانے کی وجہ سے اس کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا سردار بننے کا. اس کی سرداری اور تاج پوشی والا سلسلہ وہیں رک گیا. چنانچہ اس شخص نے رسول اللہ کے خلاف دل میں دشمنی بٹھا لی کہ ان کی وجہ سے میری سرداری میں رکاوٹ پڑی ہے. یہ شخص ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا اور رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ کے شدید دشمن تھے. یہی لوگ عہد نبوی کے منافق تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر جنگوں میں پریشان کیا، ہر جنگ میں تنگ کیا. جیسے غزوہ احزاب میں چونکہ مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی اور وہ شہر کی باؤنڈری پہ تھے، سرحد پہ تھے، حفاظت کر رہے تھے، تو یہی منافقین تھے جو آ کر کہتے تھے کہ تمہارے لیے یہاں پر ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم لوٹ چلو تمہارے گھر. اور پھر یہ رسول اللہ کے پاس آئے ان کی ایک جماعت، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں گھر جانے دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ صرف فرار چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنے خود تو یہ غلط کام کرتے ہی تھے، لیکن یہ اپنے ساتھ پھر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی پریشان کرتے تھے. ان کے دلوں میں بھی یہ نفرتیں ڈالتے تھے. لیکن صحابہ کرام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا تو وہ محفوظ رہے. منافق شخص زبان سے اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر دل سے اسلام کا دشمن ہوتا ہے. ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی جو کافر ہیں وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان کو بھی عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن ان کا جو عذاب ہے وہ ان کافروں سے زیادہ ہے. اور قرآن مجید میں ایسے منافقین کو سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے. اور پھر مدینہ میں چونکہ یہودی آباد تھے اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، بڑا ان کا کاروبار تھا، تجارت تھی،
اور ان کے 3 بڑے قبیلے جو تھے یہودیوں کے، بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ مدینہ میں موجود تھے۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے منفی رویے کو جاننے کے باوجود ان کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ میثاق مدینہ طے فرمایا۔ میثاق مدینہ وعدہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو مدینہ کے رہائشی تھے کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہو گیا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، ہم ایک دوسرے کی جان اور مال کا تحفظ کریں گے، اور اگر کوئی جنگ وغیرہ ہو گئی تو اس کا خرچہ سب پر تقسیم ہوگا، سب پر ڈیوائیڈ ہوگا۔ لیکن یہ جو یہودی تھے یہ عہد شکنی کرتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وعدہ توڑ دیتے تھے، اور انہوں نے بعد میں ایسا ہی کیا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو جان و مال کا تحفظ اور مکمل مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جیسے چاہے اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، جیسے چاہے عبادت کرو، تمہیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، تم جیسے مرضی تجارت کرو، کاروبار کرو، لیکن اس معاہدے کی پیروی کرنی ہے۔ اس معاہدے کی اہم شرط یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دیں گے، یعنی مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کو انہوں نے پناہ نہیں دینی، وہ یہاں پر آ کر ان کے پاس نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ انہوں نے مل کر کوئی سازشیں وغیرہ نہیں کرنی، مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور اگر کسی دشمن سے جنگ ہوگی تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ کے یہود نے خوش دلی کے ساتھ اس معاہدے کی تمام شرائط کو قبول کیا اور معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے باوجود یہودی کسی نہ کسی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، کبھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اقدام کرتے اور کبھی منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور بغض اور حسد میں تیزی آ گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، کہاں مسلمان 313 اور کہاں کفار 1000 کے قریب، 3 گنا زیادہ کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو اس وجہ سے یہ اور مسلمانوں سے جیلس ہونے لگ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کئی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اور جو ان 3 قبائل میں سے سب سے بد فطرت جو قبیلہ تھا وہ بنو قینقاع تھا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے تھے، یہ پیشہ ور سنار تھے، یعنی سنیار سونے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور ظروف ساز تھے، یعنی ظروف ساز کہتے ہیں برتن بنانے والوں کو۔ ان پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس خاصی مقدار میں جنگی سامان موجود ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کے سب سے بہادر یہودی تھے یہ بنو قینقاع، ان کی تعداد 700 سے زیادہ تھی، یعنی اچھی خاصی ان کی تعداد بھی تھی۔ رسول اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی، سامان بیچ کر وہ کسی کام سے ایک سنار کی دکان پر گئی۔ یہودیوں نے وہاں اس عورت سے بدتمیزی کی اور اسے بہت پریشان کیا۔ جب ان کی شرارت حد سے بڑھی تو عورت نے شور مچا دیا اور مدد کے لیے دہائی دی، یعنی مدد کے لیے اس نے پکارا۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے یہودی سنار کو قتل کر دیا، یعنی لڑائی میں وہ یہودی مارا گیا۔ یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ شہید مسلمان کے گھر والوں نے رسول اللہ سے شکایت کی تو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بنو قینقاع سے خون بہا طلب کیا۔ خون بہا کا مطلب ہوتا ہے 100 اونٹ، جسے دیت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ بدلے میں صلح کے لیے 100 اونٹ کی رقم دے گا، اور اس سے کم پہ بھی صلح ہو سکتی ہیں، اور بغیر پیسوں کے، بغیر کچھ لین دین کے بھی صلح والے معاملات ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے، اس حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اچھا جی، اور اس کے انکار پر صحابہ کرام کے ہمراہ بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو گھیر لیا۔ اب ان سے جب کہا یہودیوں سے کہ تم نے بندہ مار دیا ہے، اس کا خون بہا دو، اس کی جو دیت بنتی ہے وہ دیت دو، انہوں نے دیت دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر
بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب جب محاصرہ کیا مسلمانوں نے، یعنی ان کے قلعے کو گھیر لیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ سمجھا، لیکن اب کب تک یہ وہاں پر محفوظ رہ سکتے تھے؟ 15 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ 15 روز تک مسلمانوں نے ان کو قلعے میں گھیرے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا خوف ڈال دیا۔ بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کے پرزور اصرار پر ان کی جان بخشی کر دی، البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکل جائیں۔ یہ سب لوگ ملک شام کے علاقوں میں چلے گئے، یعنی ان کو مدینہ منورہ سے کیا کر دیا گیا؟ اس حرکت کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جو قبیلہ بنو نذیر ہے، غزوہ بنو نذیر پر ہم بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان واضح شرائط پر جو معاہدہ طے کیا، بنو نذیر بھی اس معاہدے کے رکن تھے۔ یعنی جو پہلے مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن یہودی قبائل اور خاص کر بنو نذیر ہمیشہ منافقانہ رویہ اختیار کیے رہے، یہاں تک کہ 4 ہجری میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی، جس کا بروقت آپ کو علم ہو گیا۔ آپ نے اپنے مشہور شاہ سوار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بنو نذیر کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگوں نے بڑے جرم کی منصوبہ بندی کی ہے، اس لیے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جو یہودی نظر آئے گا قتل کر دیا جائے گا۔ بنو نذیر کو وارننگ دے دی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازش کی، تو ان کو پھر کیا کہا کہ تم بھی مدینہ سے نکل جاؤ۔ یہود کو جب آپ کا پیغام ملا تو انہوں نے فوراً منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا اپنی جگہ ڈٹے رہو، یعنی عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ اپنی جگہ ڈٹے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے پاس 2000 بہادروں کا لشکر ہے، میں اسے تمہاری مدد کروں گا، دیگر قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے، تم مدینہ منورہ کے پرانے باسی ہو، پرانے رہنے والے ہو، تمہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہاں سے نکالنے والے؟ یہ تو خود کسی اور جگہ سے آئے ہیں۔ بنو نذیر کو جب عبداللہ بن ابی کا پیغام ملا تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اس کو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم یہاں سے نہ جاؤ بلکہ ڈٹے رہو اپنی بات پہ، ادھر ہی رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، 2000 بندہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہاں کے جو قبائل ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور اپنے قلعوں میں انہوں نے کیا کر لی؟ پناہ لے لی، اور وہ اپنے قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگ گئے۔ ادھر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، یعنی مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا۔ بنو نذیر کی توقع کے بالکل برعکس ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن ابی نہ آیا، یعنی عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا، فراڈ کر دیا، اپنی منافقت دکھائی، جو مسلمانوں کے ساتھ کرتا تھا وہ اس نے یہودیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ اور بنو غطفان اور بنو قریظہ ہی آئے۔ اب بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ہی قبیلہ تھا، لیکن بنو قریظہ والوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ ہی بنو غطفان والے آئے، اور منافقین کو اس قدر حوصلہ نہ ہو سکا کہ وہ کھل کر اہل ایمان کے خلاف لڑائی میں میدان میں اتر آئیں، چونکہ نام تو ان کا مسلمان ہی تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن اندر سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حکم ان کے اوپر تو مسلمانوں والا ہی لگ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ کھل کر سامنے تو نہیں آ سکتے تھے کہ ہم تلواروں کے ساتھ جناب جنگ میں آ جائیں، تو اس وجہ سے منافقین اس جنگ میں نہیں آئے۔ 15 دن کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ نے پھر ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو اپنے بال بچوں سمیت لے کر جا سکتے ہیں، یعنی تم جو سامان لے کر جا سکتے ہو اپنے اونٹوں پر لادو اور مدینہ منورہ کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، اسلحہ نہیں لے کر جانا۔ بنو نذیر نے اس معاہدے کے بعد اپنے گھروں کو برباد کیا،
اپنے مکانات اجاڑ ڈالے، بیوی بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا، گھر کا ساز و سامان لادا، اور 600 اونٹوں کا یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے، لیکن یہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے۔ مقصد یہ دیکھیں بتانے کا یہ ہے کہ یہودی تب بھی یہی کام کر رہے تھے اور اب بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے پوری دنیا کے حالات ہیں کہ وہ کس قدر غلیظ لوگ ہیں۔ مال غنیمت کے طور پر بہت سا اسلحہ اور بڑی تعداد میں جنگی سامان اہل ایمان کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح مسلمان عسکری یعنی فوجی قوت اور دفاعی طور پر مضبوط ہوئے، اور مدینہ منورہ بنو نذیر کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ اور پھر غزوہ خیبر ہوا، اور خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا، اور خیبر سے نکلنے والی بات آج بھی ان کو یاد ہے۔ آج بھی جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو کارڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خیبر از یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارے پاس لاسٹ چانس تھا، اب ہمارا کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی آج کے دور میں بھی جو یہودی ہیں وہ کس قدر پوری دنیا پر مسلط ہیں، اور غزہ کے بھی معاملات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں MCQs کی طرف آتے ہیں۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے قبیلے کا نام تھا بنو اوس، بنو خزرج، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو اس کا جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، بنو خزرج۔ بنو قینقاع کا پیشہ تھا سونار ظروف ساز لوہار یا دال لوہار۔ تو یہ تینوں کام ہی کرتے تھے، یعنی جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے، سونار بھی تھے، ظروف ساز بھی تھے اور لوہار بھی تھے۔ غزوہ میں شکست کے بعد بنو قینقاع کے لوگ چلے گئے شام میں، خیبر میں، فلسطین میں یا مکہ مکرمہ میں، تو وہ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ رسول کریم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی بنو قینقاع نے، منافقین نے، بنو نذیر نے یا بنو قریظہ نے۔ تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ جاری رہا، 5 دن، 15 دن، 25 دن، 50 دن، 15 دن اس علاقے کو گھیرے میں رکھا تھا، ان کے قلعے کو گھیرا۔ سوال نمبر 1 شارٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں منافق کسے کہتے ہیں، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کون سے 3 بڑے قبائل آباد تھے؟ غزوہ بنو قینقاع کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ بنو قینقاع کے خلاف کارروائی مسلمانوں نے کیوں کی تھی؟ وہ عورت والا واقعہ وہ بھی ہم نے ابھی پڑھا۔ بنو نذیر کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش۔ سوال نمبر 5 مسلمانوں کو بنو نذیر کی شکست کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ ان کا جو اسلحہ تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مسلمان دفاعی طور پر، عسکری طور پر مضبوط ہوئے۔ لانگ کوسچن کی طرف آئیں۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس پر بھی ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا کیا رویہ تھا اور جو منافقین تھے ان کا کیا رویہ تھا۔ غزوہ بنو قینقاع کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، تو اس پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اور ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو گیا ہے۔ لیکچر نمبر ہمارا یہ 5 ہے، یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔